وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ فرما سادات کرام، علماء اعظام، ائمہ کرام، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اور روح پرور بزم جس میں شریک ہو کر بزرگان دین کے فیض و برکات سے ہم اپنے دامن کو بھر رہے ہیں اور اسے مقبولی کی مناسبت سے منعقد ہے. اس خطے کی عظیم الشان شخصیت، اس علاقے کی عظیم نعمت الہیہ، فضل و کمال کا آفتاب، زہد و تقوی کا ماہتاب، دینی تسلق کا تاج محل، استقامت علی الدین کا کوہ ہمالہ، جس نے وادیوں میں زندگی گزارنے کے بعد جب کرناٹک کا رخ کیا تو اس خطے کو ایمان و یقین کا گلزار بنا دیا، جسے آپ کی زبان میں راضی زماں بھی کہا جاتا ہے، جسے غزالی دورہ بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ، جسے سند المحدثین کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں، جس نے اپنی پاکیزہ زندگی کے نقوش اس طرح چھوڑے کہ 55 سال گزر جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پر حکمرانی ایسے ہی کر رہا ہے جیسے 55 سال پہلے اپنی حیات ظاہری میں کر رہا تھا. سبحان اللہ. آج ہم اور آپ جماعت اہل سنت کی ایک قداور شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. رفیقان محترم، آج فتنوں کے ہجوم میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اور فتنے گھروں اور آبادیوں پر بارش کے قطرات کی طرح برس رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، میں فتنوں کو ایسے ہی تمہارے گھروں پر گرتے دیکھ رہا ہوں جس طرح سے کہ بارش کے قطرات گر رہے ہیں. ان فتنوں کی سرکوبی جن علماء حق نے کی اور کر رہے ہیں، ان میں سے ایک نمایاں مقام اور نمایاں نام حضرت سیدنا شاہ پیر مقبول احمد کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے اپنی زندگی بھر اعلاء کلمہ حق فرمایا، دینی تسلف کی تعلیم دی اور مذہب حق اہل سنت و جماعت جسے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس کی تعلیمات سے علاقے کو نور علی نور فرمایا. یہی وجہ ہے کہ آج اس عرس کی تقریب میں آپ اسٹیج پر جن چہروں کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب مسلک اعلیٰ حضرت ہی کی نمائندگی کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اس سے آپ کو یہ پیغام لے کے جانا چاہیے کہ حضور سیدنا پیر مقبول شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ
نے جو افکار و نظریات دیے، الحمدللہ ان افکار و نظریات کی ترجمانی کرنے والے علماء ہی اسٹیج پر جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ بے شک یہ تسلسل یوں ہی انشاءاللہ آئندہ بھی قائم رہے گا۔ میں فتنوں کے ہجوم کو آپ کے درمیان رکھنے نہیں آیا، مگر چند موٹی موٹی باتیں عرض کر کے میں گزر جاؤں گا۔ بتائیے، آدمی وضو کرتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ اگر کسی کا وضو لوہا لاٹ ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وضو تو ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں۔ آدمی نے وضو کیا، یہ چیزیں پائی گئیں، وضو ٹوٹ گیا۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ کام کر دیا، وضو نماز ٹوٹ گئی۔ یہ سب بتاتے ہیں، تبلیغی جماعت بھی بتاتی ہے اور بھی دیگر تنظیمیں یہ بتاتی ہیں۔ مگر یہ بتائیے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کی تبلیغ تو ہو رہی ہے، ایمان بھی ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ واہ واہ واہ، اگر آپ وضو کریں، قے آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے، اس کی شرطیں ہیں، علماء بیٹھے ہوئے تفصیل معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ یہ کام کر دیں تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے۔ آپ حالت احرام میں ہوئے، حج کرنے کے لیے گئے، آپ نے احرام باندھا، منافی احرام آپ نے حرکتیں کر دیں، آپ کا احرام ٹوٹ گیا، حج ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو سب بتاتے ہیں، مگر بتائیے کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں جن سے ایمان ٹوٹتا ہے؟ کیا بات، اگر ناقض وضو بتانے کی ضرورت ہے، اور نواقض وضو کو تفصیل سے لوگ گاؤں گاؤں گھوم کر کے بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم روزہ اور نماز کے مسائل بتانے کے لیے چل رہے ہیں، اگر نواقض وضو بتانے کی ضرورت ہے، نواقض نماز بتانے کی ضرورت ہے، تو نواقض ایمان بھی بتانے کی سخت ضرورت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اگر قے آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، منہ بر قے فلاں چیز کی، وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن موٹی بات سن لیجئے کہ کچھ چیزوں کے آنے سے ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ آج لوگ نماز کو توڑنے کی کوشش کم کرتے ہیں۔ گاؤں گاؤں تبلیغ اس بات کی نہیں ہو رہی ہے کہ وضو توڑنے کی باتیں جان لو۔ آج لوگ ایمان کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے نوجوان اپنا ایمان کھو چکے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ اپنے ایمان کو برباد کر چکے ہیں۔ اگر قے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو چند چیزیں میں بتا دیتا ہوں کہ ان کے آنے سے ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نواقض وضو میں بتا رہی ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے تو اپنے اصول میں یہ بات رکھ دی ہے، ہم عقیدے سے بحث نہیں کریں گے، حالانکہ وہی بنیاد ہے، وہی اصل ہے، وہی دار و مدار ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا دنیا میں وہ اس کا انجام دیکھے گا۔ مفسرین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں مثقال ذرہ سے مراد رائی بھر ایمان ہے۔ اعمال کا ذکر نہیں، ایمان کا ذکر ہے۔ جس کے اندر رائی برابر ایمان ہوگا، اللہ کے کرم سے وہ جنت کی بہاریں پائے گا۔ ایمان کے بغیر جنت میں جانا ناممکن، دار و مدار ہے۔ تحریکیں یہ تو سکھا رہی ہیں، نماز اس سے ٹوٹ جائے گی، روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا، حج اس سے ٹوٹ جائے گا، احرام اس سے ختم ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ مگر یاد رکھیے، جس کے اندر چکبیت آ گئی تو ایمان ٹوٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ جس کے اندر قادیانیت آ گئی اس کا ایمان ٹوٹ گیا۔ جس کے اندر وہابیت آ گئی اس کا ایمان ٹوٹ گیا۔ جس کے اندر دیوبندیت آ گئی اس کا ایمان ٹوٹ گیا۔ اگر لوگ نواقض وضو بتا رہے ہیں
تو بریلی والے نواقض ایمان بھی بتاتے ہیں، لوگوں کو یہی خراب لگتا، وہ کہتے ہیں اس پر آپ گفتگو مت کیجئے، جھگڑے کی باتیں مت کیجئے، آپ آپس میں اختلاف کی باتیں مت کیجئے۔ یہ اختلاف کی باتیں نہیں ہیں، جیسے نواقض وضو کا جاننا ضروری ہے اسی طریقے سے نواقض ایمان کا بھی جاننا ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیے کہ قادیانیت کیا ہے، اس سے کیسے بچا جائے گا، دیوبندیت کیا ہے، اس سے کیسے محفوظ رہا جائے گا، وہابیت کیا ہے، اس سے کیسے بچنے کے طریقے اپنائے جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنی نسلوں کو ان فتنوں سے آگاہ نہیں کیا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو صحیح اہل سنت کے عقائد کی تعلیم نہیں دی، اگر آپ نے اپنے گھر میں کنز الایمان کو نہیں رکھا، اگر آپ نے اپنے گھر میں ان ایمانی کتابوں کے رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تمہید ایمان ہی رکھے لا کر کے، میری عرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں آپ نے بچے کے دل میں آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں بٹھایا تو آپ کا ایمان کب ٹوٹ جائے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس خطے میں بلکہ ہندوستان کے مختلف علاقے میں اس وقت مولائیت کے نام پر جو فتنہ پھیل رہا ہے اس سے کون نہیں آگاہ ہے؟ قادیانیت کا جو فتنہ پھیل رہا ہے اس سے کون نہیں آگاہ ہے؟ ہمارے کتنے نوجوان قادیانیت کی گود میں چلے گئے، نہ جانے کتنے نوجوان مولائیت کے نام پر کفر و ارتداد کی گود میں چلے گئے۔ آج کھلم کھلا بعض ایسے دریدہ دہن ہیں جو کہتے ہیں کہ جو مولا علی کو تمام نبیوں سے افضل نہ مانے، سرکار کو چھوڑ کر، ہمارے حضور کو چھوڑ کر، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں سے جو افضل نہ مانے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلم کھلا وہ بیان دے رہے ہیں، ایسا شخص کافر ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دے، ایسے کے بارے میں کھلم کھلا بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کے سب کافر ہیں، یہ منافق ہیں، یہ وہ فتنہ ہے جس نے آبادیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ نہ جانے کتنے نوجوان مولائیت کے نام پر مرتد ہو چکے ہیں، نہ جانے کتنی آبادیوں میں مولائیت کے نام پر ارتداد اپنا پیر پھیلا چکا ہے، نہ جانے کتنے علاقوں میں قادیانیت نے اپنا پیر پھیلا کر کے وہاں کی آبادی کو باہو برباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یو پی کا علاقہ تو ابھی محفوظ ہے، مگر کرناٹک، اڑیسہ، کیرلا، تلنگانہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر قادیانیت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے دل میں یہ بات نہیں بٹھائی کہ اب قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اگر آپ نے ان کے دل میں یہ بات نہیں بٹھائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے آخری نبی بن کر جلوہ فرما ہو چکے ہیں، اب قانون چلے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کا، دین چلے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کا، شریعت چلے گی تو پیارے مصطفیٰ کی، باتیں چلیں گی تو رسول پاک کی، افکار و تعلیمات اگر پھیلائے جائیں گے تو رسول پاک کے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے دل میں یہ باتیں نہیں بٹھائی تو یاد رکھیے کل آپ کی آنے والی نسلوں کا بھی ایمان ٹوٹ چکا ہوگا اور آپ کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ عرص مقبولی سے حضرت سیدنا پیر مقبول شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ پیغام لے کر کے جائیں، جو پیغام حضرت پیر مقبول شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی بھر قوم کو دیا ہے کہ اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اب قیامت تک دین چلے گا تو پیارے مصطفیٰ کا چلے گا۔ حضرت سیدنا پیر مقبول شاہ رحمت اللہ علیہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اہل سنت و جماعت پر قائم رہو۔ اہل سنت و جماعت اس کا نام نہیں ہے کہ تم فضیلت سیدنا صدیق اکبر کا انکار کرو، بلکہ سنیت اس کا نام ہے کہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ یہ پیر مقبول شاہ رحمت اللہ علیہ کا پیغام ہے، یہ پیغام یہاں سے لے کر کے جاؤ کہ ہم دنیا کے کسی گوشے میں رہیں گے مگر ہمارا اعلان یہی رہے گا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص قادری مقبولی، آراس میں اعلیٰ حضرت اور دینی تقریبات میں آنے کا مقصد
ان بزرگوں کے حالات کو اور ان کی تعلیمات کو سن کر اسے اپنے دل میں بٹھا کے گھر لے جانا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، نیکوں کے واقعات میں اہل عقل کے لیے عبرت ہے۔ یہ اعراس اس لیے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ ان بزرگوں کے افکار و نظریات، ان کی تعلیمات قوم تک پہنچائی جائیں۔ آپ ہر سال عرس مقبولی میں آتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ ہر دوسرے سال یہ سننے میں آتا ہے فلاں سنی صلح کلی بن گیا؟ کیسے یہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں سنی قادیانی بن گیا، فلاں سنی دیوبندی بن گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ عرس میں آتے ہیں مگر پیر مقبول شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے افکار و نظریات کو اپنے دل میں بٹھا کر کے نہیں جاتے ہیں۔ عرس کا سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ حضرت سیدنا پیر مقبول شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے زندگی بھر جو تعلیمات آپ کو دی ہیں، آپ آنے والی نسلوں کو ان تعلیمات سے روشناس کرائیں، آپ خود بھی اس پر قائم رہیں اور دوسروں کو اس پر قائم کرنے کی کوشش کریں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ اللہ۔ اسی پر قائم رہیے اور ان بزرگوں کی پیاری پیاری تعلیمات سے اپنے دل کو منور کیجئے۔ یہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے مسلمانان ہند کو ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا قائد اور رہنما اور پیشوا عطا فرمایا ہے جس کے سائے تلے لوگ ایمان اور یقین کی سانسیں لے رہے ہیں۔ ایک تسلسل ہے، تاریخ ہند کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو ایک پاکیزہ سلسلہ نظر آئے گا کہ جب بھی کوئی فتنہ جنم لیا، اللہ نے اپنے کسی محبوب بندے کے ذریعہ اس فتنے کی سرکوبی فرمائی۔ یہ سفر المظفر کا مہینہ جس کی آج ایک عظیم تاریخ میں عظیم شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، چند دن کے بعد ایک اور عظیم تاریخ آنے والی ہے، 12 سفر المظفر کی، جس تاریخ میں ہندوستان کی وہ اس عظیم شخصیت نے ایک انقلاب برپا کیا جس نے جرأت و بہادری کا سکہ ہندوستانیوں ہی کے دل پر نہیں بلکہ انگریز جیسے ظالموں کے دل پر بھی بٹھا دیا۔ 12 سفر المظفر کو مجاہد آزادی علامہ فضل خیر آبادی کا وصال ہوتا ہے۔ یہ علامہ فضل خیر آبادی ہیں جنہوں نے تخت الایمان کے خلاف علماء کرام کی پوری جمعیت کو لے کر دہلی کی جامع مسجد میں مولوی اسماعیل دہلوی سے مناظرہ کیا اور اس کے رد میں 2 عظیم کتابیں تصنیف فرمائیں۔ ایک کا نام ہے امتناع النظیر اور دوسری کتاب کا نام ہے تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغویٰ۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے ہی ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے تحریک چلائی اور ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے کر ہندوستانیوں کے دل میں آزادی کی روح پھونکی۔ ان کی تاریخ وصال 12 سفر المظفر ہے، اسے بھی یاد رکھیے۔ 25 سفر المظفر کو عالم اسلام کی وہ شخصیت دنیا سے تشریف لے گئی جس کی تعلیم، جس کی فکر، جس کا تدبر، جس کی سوچ، جس کی عقل، جس کی محبت رسول کی داستان عرب و عجم میں آج پڑھی اور سنی جا رہی ہے، اور دنیا کے جس گوشے میں اردو زبان کے جاننے والے سنی ہیں وہاں یہ شعر گنگنایا جاتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ 25 سفر المظفر کی تاریخ بھی آپ خود یاد رکھیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کراتے رہیں۔ 28 سفر المظفر کو
اکبر کے لائے ہوئے اور پھیلائے ہوئے فتنے کے خلاف جس ذات نے سینہ سپر ہو کر مقابلہ کیا، مجدد الف ثانی حضرت علامہ شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، 28 صفر المظفر کو ان کا وصال ہوا۔ یہ شخصیتیں اسی مہینے میں اس دنیا سے تشریف لے گئی، لیکن ہر جانے والے نے اپنے پیچھے علمی ورثہ چھوڑا، ہر جانے والے نے اپنے پیچھے علماء کی ایک ٹیم چھوڑی۔ اعلیٰ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، علماء کی ایک جماعت چھوڑ گئے، جس جماعت نے ہند و بیرون ہند تعلیمی انقلاب برپا کیا، بد مذہبیت کی روک تھام کی، کتابوں کے ذریعہ، خطابوں کے ذریعہ، تحریکات و تنظیمات کے ذریعہ، مدارس کے ذریعہ باطل فتنوں کا مقابلہ کیا۔ آج بر صغیر کے اندر جو اہل سنت کی تازگی پائی جا رہی ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے خدام، ان کے خوشہ نشین، ان کے خوشہ چین، ان کے حاشیہ نشین، ان کے تلامذہ اور ان کے خلفاء کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے خلفاء اور ان کے تلامذہ میں ان کے شہزادے حجت الاسلام، ان کے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند، ان کے خلیفہ صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی، ان کے خلیفہ علامہ عبدالعلیم میٹھی مبلغ اسلام، ان کے شاگرد شیر بیش اہل سنت علامہ حشمت علی خان لکھنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے خلیفہ اور شاگرد حضور محدث اعظم ہند کی چوچوی ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری، اس طرح سے برہان ملت حضرت برہان الحق جبل پوری، یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں کہ جنہوں نے بر صغیر میں ایک انقلاب برپا کیا۔ جب یہ شخصیتیں دنیا سے تشریف لے گئیں، انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ پھر آپ کے بعد نسلیں آئیں، انہوں نے قیادت سنبھالی، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر ابھی چند سال پیشتر ہندوستان ہی کا قائد نہیں بلکہ پوری دنیا سنیت کا قائد، پوری دنیا سنیت کا بے تاج بادشاہ، جس نے صرف اور صرف اپنی خاموشی سے نہ جانے کتنے دلوں پر فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ لوگ اسے کہتے رہے مگر وہ مسکراتا رہا۔ میں نے اس کی بارگاہ میں ایک بار عرض کی، حضور حالات بہت خراب ہیں، ملکی حالات آپ کے پیش نظر ہیں، کچھ تعلیم، کچھ پیغام عطا فرمائیں، امت کو بتایا کیا جائے، قوم کی رہنمائی کیا کی جائے۔ میرے تاج الشریعہ نے تھوڑی دیر توقف کے بعد ایک شعر عربی کا پڑھا اور فرمایا یہی پیغام ہے۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي، کہا یہی پیغام دے دیجئے قوم کو۔ مطلب یہ ہے کہ جب میں کسی کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ مجھے گالی دیتا ہے، مگر میں یہ سوچ لیتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں کہہ رہا ہے، کسی اور کو کہہ رہا ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے اس شعر کا مصداق خود بن کے دکھا دیا۔ نہ جانے کتنے کتے بھونکتے رہے مگر حضور تاج الشریعہ کی ڈولی ایسی چلتی رہی کہ جدھر تشریف لے جاتے نورانی بارات ہو جایا کرتی تھی، اور لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے تھے ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، یہ جدھر گزرے ادھر ہی روشن ہوتی گئی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان مرضی مولا ازہما اولا دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابھی انہیں ہمارے درمیان ضرورت تھی، ان کی ضرورت ہمیں تھی۔ اس وقت فتنے اور زیادہ ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کی چند بولیں، چند جملے نہ جانے کتنے فتنوں کے پہاڑ کو دھڑام سے زمین دوز کر دیا کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہندوستان میں ایک فتنہ باہر ملک سے آنے کی کوشش کرنے لگا، حضور تاج الشریعہ نے بہرائچ شریف کے ایک جلسے میں ایک جملہ صرف ارشاد فرمایا۔ کئی بڑے بڑے علماء میں سے میرے پاس لوگوں نے فون کیا اور کہا حضرت تک میری یہ عرض پہنچا دیجئے گا کہ جب حضرت نے وہاں اعلان فرما دیا تو میں نے اپنا ٹکٹ کینسل کر دیا، میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں تو وہی کہوں گا جو تاج الشریعہ کرتے ہیں، جو تاج الشریعہ کہتے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان دنیا سے تشریف لے گئے، مگر اے سنیوں
تمہیں انہوں نے بے سہارا نہیں چھوڑا. رب نے اپنے کرم سے اس خانوادے میں وہ ہمیں عطا کیا جس کی روشنی سے آج ہندوستان روشن نظر آتا ہے, جسے ہم قائد اہل سنت کہتے ہیں, جسے ہم شہزادے تاج الشریعہ کہتے ہیں, جسے ہم شان اہل سنت کہتے ہیں, جسے ہم وقار مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں, جس نے اپنی بے باکانہ ترجمانی سے اور امت مسلمہ کے سلگتے ہوئے مسائل کی طرف توجہ کر کے چند جملوں سے قوم کی رہنمائی کا حق ادا کیا ہے, وہ ذات بھی ہمارے درمیان جلوہ گر ہے. اور ہم سب کے سرپرست, ہم سب کے مربی آقائے نعمت شہزادے صدر الشریعہ جلوہ گر ہیں, جن کی سرپرستی ہم سب کو حاصل ہے. خدا حضرت کا سائے کرم تا دیر سلامت رکھے. میں نے ابھی کچھ دن پہلے طحاوی شریف کا درس دیا. درس کے دوران میں نے ایک عبارت پڑھی, حاشیے میں ایک عبارت لکھی ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول پاک اور صحابہ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو اسی طرح دے دیں جیسے کوئی اندھا اپنے آپ کو کسی روشن آنکھ والے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. فرمایا گیا کہ تم چوں اور چرا نہ کرو. جس طرح سے ایک نابینا کسی بینا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور بینا اور روشنی والا جدھر لے جاتا ہے وہ نابینا اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. اس میں لکھا ہوا تھا, اے امت مسلمہ, اپنے آپ کو صحابہ کے حوالے اسی طرح اگر نہیں کرو گے تو کوئی ادھر سے فتنہ لائے گا, کوئی ادھر سے فتنہ لائے گا. کسی فتنے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ ایک درگیر محکم گیر پر عمل کیجئے اور مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رہیے. انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو رہیں گے اور وہاں بھی. یہ ذوات قدسیہ آج آپ کے درمیان تشریف فرما ہے, ان کی زیارت کریں, ان کے دیدار سے اپنی آنکھوں میں نور بھریں. ان کا دیدار آپ کے ایمان کی تازگی کا سبب ہے. رب قدیر ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. عرس مقبولی کا یہی پیغام میری طرف سے آپ کے لیے ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رہنے کی تعلیم دیتے رہیں, ان کو عقائد کی باتیں بھی بتاتے رہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لوگ ناقض وضو بتاتے ہیں, ناقض نماز بتاتے ہیں, لیکن نواقض ایمان نہیں بتاتے ہیں. الحمدللہ ہم مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے نواقض وضو بھی بتاتے ہیں, نواقض نماز بھی بتاتے ہیں, مگر سب سے پہلے نواقض ایمان بھی بتاتے ہیں. کن چیزوں سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے. آپ یہ نہ سمجھئے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ کا ایمان نہیں ٹوٹے گا. آپ اگر منافی ایمان حرکت کریں گے, قول کریں گے, ایمان بھی ٹوٹے گا. اور موٹی بات میں نے بتا دی ہے کہ جیسے قے آنے سے وضو ٹوٹتا ہے, اسی طرح سے قادیانیت آنے سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے. جس طرح سے قے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اسی طریقے سے دیوبندیت و نجدیت کے آنے سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کی حفاظت رہے تو ان ٹوٹنے والی چیزوں سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیے گا. انشاءاللہ آپ کا ایمان سلامت رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.